حکومت ہمیں کہتی ہے کہ جناب فیصلہ سازی کا اختیار ہمارے پاس ہے، تو اب آپ کو پریکٹیکل اقدامات کرتے ہوئے جوڈیشل کمیشن کے اوپر بات کرنی ہوگی، اور اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو پھر مذاکرات کا سلسلہ آگے نہیں چل سکے گا۔ لیکن کسی کا ہینڈ پکڈ فیصلہ ہمارے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگا کہ اگر آپ نے مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے تو اس کے اوپر اب اپنی عملی جو آپ کی فیصلہ سازی کا اختیار ہے اس کو شو کریں۔ ہال کے اندر ہی تھی اور اس کے اندر ہم نے تفصیلاً اپنا نقطہ نظر خان صاحب کے آگے رکھا، اور خان صاحب کی طرف سے بھی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ جاری کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ چونکہ گزشتہ رات ہمیں لیٹ آگاہ کیا گیا 2 بجے کے قریب آج کی ملاقات کے حوالہ سے، تو کمیٹی کے 2 ممبران حامد خان صاحب اور سلمان اکرم رضا صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف وہ ٹائملی یہاں پر نہیں پہنچ سکے فوگ کی وجہ سے، چونکہ آپ کو پتا ہے سینٹرل پنجاب میں راستے جو ہیں وہ فوگ کا پرابلم ہے، تو وہ لیٹ ہوئے، اگرچہ وہ ٹریول کر رہے ہیں، دے آر آلموسٹ نیئر ٹو اسلام آباد جی۔ دوسری چیز یہ کہ دیکھیں ہم اس بات کے اوپر بہت کلیئر ہیں، اور یہ خان صاحب نے آج دوبارہ یہ بات کہی کہ 9 مئی اور 26 نومبر کا میسیکر، ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ لوگ رسپانسیبل ہیں، دوسرا فریق رسپانسیبل ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم رسپانسیبل ہیں۔ اب اس کا بیسٹ سیولائزڈ وے آؤٹ یہ ہے کہ ایک ایسا غیر جانبدار کمیشن تشکیل دیا جائے جو ذمہ داران کا تعین کر سکے، اور اس غیر جانبدار کمیشن کے اندر آج یہ بات بھی ہم آپ کو کلیئر کر دیں کہ ہم اپنی مرضی کا جج نہیں چاہ رہے، ہم سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز کی بات کر رہے ہیں، ہم کسی بھی غیر جانبدار جج کی بات کر رہے ہیں جو اس کو لیڈ کرے کمیشن کو اور حقائق تک پہنچا جائے، تاکہ جو ظلم و ستم کیا گیا ہے اس کا ازالہ ہو سکے اور ذمہ داران کا تعین ہو سکے۔ دوسری چیز یہ کہ ہم چونکہ آج ملاقات ہو گئی، اب ہماری کمیٹی کے سربراہ عمر ایوب صاحب اور اسپیکر صاحب بھی چونکہ رابطے میں اسد کیسر صاحب، ہم انشاءاللہ دوسرے فریق کو آگاہ کر دیں گے کہ ہم تیسرے راؤنڈ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور اس کے اندر انہیں یہ انٹیمیٹ کر دیا جائے گا کہ اب آپ جوڈیشل کمیشن کے حوالہ سے اپنی ورکنگ کر کے آئیں، کیونکہ اتنے دن گزرنے کے باوجود، بلکہ اتنے ویکس گزرنے کے باوجود ابھی مذاکرات کے اندر کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہو سکی، تو وہ پیش رفت اب آپ کو تیسری میٹنگ کے اندر شو کرنی ہوگی۔ ہم جوڈیشل کمیشن کی نیٹی گریٹیز کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر بات چیت کریں گے، اور اگر جوڈیشل کمیشن نہیں دیے جاتے 9 مئی کے اوپر اور 26 نومبر کے اوپر، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ دوسرا سٹیپ جو ہے، یہ 2 ہمارے مطالبات ہم تحریری شکل میں انشاءاللہ پرووائڈ کر دیں گے، تیسرا بھی جو اسیران کا، ہاں جی، اور اس کے اندر اسیران ان کی جو رہائی ہے وہ ہمارے مین مطالبات کا حصہ ہے، لیکن انیشلی آپ کو اپنی پاور شو کرنے کے لیے جو آپ کہتے تھے، جو حکومت ہمیں کہتی ہے کہ جناب فیصلہ سازی کا اختیار ہمارے پاس ہے، تو اب آپ کو پریکٹیکل اقدامات کرتے ہوئے جوڈیشل کمیشن کے اوپر بات کرنی ہوگی، اور اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو پھر مذاکرات کا سلسلہ آگے نہیں چل سکے گا۔ ہماری فائنل ڈیٹ 31 جنوری ہی ہے جو کٹ آف ہے، اور یہ انتہائی معقول مطالبات ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر، سیولائزڈ ڈیموکریٹک سوسائٹی کے اندر یہ چیز سب سے اہم ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی معاملے کی انکوائری کسی غیر جانبدار فرد یا کمیشن سے کروائیں۔ ہمارا کوئی مطالبہ اس قسم کا نہیں ہے جو نہ مانے جانا والا ہو، اور یہ سب سے آسان مطالبات ہیں۔ ہمیں تو آج تک اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم رسپانسیبل ہیں تو لائیں وہ CCTV فوٹیجز، وہ جوڈیشل کمیشن کے آگے رکھیں، تعین کریں ذمہ داران کا، تاکہ اس کے اوپر نہ پھر ہمیں اعتراض ہو نہ آپ کو اعتراض ہو، لیکن کسی کا ہینڈ پکڈ فیصلہ ہمارے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ دوسرا، ہمارے جتنے بھی اسیران ہیں جو جیلوں کے اندر ہیں، اور جو اسیران ملٹری کورٹ کے اندر تھے، ان کو جس ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، ان کو جس ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا،
اس کے اوپر بھی خان صاحب نے واضح ہدایات جاری کر دی ہیں. ہم ہیومن رائٹس کے اندر اس معاملے کو انشاءاللہ اٹھا رہے ہیں. یہ معاملہ ہیومن رائٹس کا ہے. اور دیکھیں سب سے آخری بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ اب جو بال ہے اس مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانے کی وہ حکومت کی کورٹ میں ہے. ہم جتنی فلیکسیبلٹی دکھا سکتے تھے ہم نے وہ فلیکسیبلٹی دکھا دی. ہمارے پاس آج ایک بہت آسان آپشن تھا کہ چونکہ ملاقات ایز پر دا کمٹمنٹ آف دا گورنمنٹ ہمارے ڈیزائرڈ ایٹماسفیئر میں نہیں ہوئی, ہم باہر آ سکتے تھے, لیکن ہم نے اس کے باوجود اس کنٹرولڈ ماحول میں ملاقات کی صرف اس وجہ سے کہ ہمارے مد نظر پاکستان ہے, ہمارے مد نظر پاکستان کی عوام ہے. اور جو جیل میں بیٹھا ہوا قیدی نمبر 804 ہے اس کے مد نظر 25 کروڑ پاکستانی ہیں. وہ پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کی استحکام کے لیے اس بات یہاں تک گئے ہیں, انہوں نے اتنی لینینس دکھائی ہے. آئی گیس کہ دس از اے ٹائم ناؤ کہ اگر آپ نے مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے تو اس کے اوپر اب اپنی عملی جو آپ کی فیصلہ سازی کا اختیار ہے اس کو شو کریں, کمیشن بنائیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں.